اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کی رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی اور میرے ساتھ قم ایران سے مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اللہ اجورنا۔ آغا، جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل 19ویں اور آج 20ویں شب کے حوالے سے، یہ 3 دن جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، کیونکہ ان میں مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی۔ وہ مولا کائنات جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ وہ مولود کعبہ اور بیت اللہ کی شرافت کے رمز حضرت علی کے بارے میں گفتگو بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کے فضائل کا احاطہ محال ہے، کوئی آدمی ان کے فضائل شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مولا کائنات کی شخصیت کا ایک اعجاز ہے، اعجاز باری تعالیٰ ہے کہ ان کی حیات طیبہ ہر اعتبار سے ایسی خصوصیات کی حامل ہے جس سے دانشمند اور متفکر تعجب اور حیرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہر لحاظ سے اوصاف جمیلہ رکھتے تھے اور ایسا نمونہ تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو آغا، میں پروگرام کا آغاز اس گفتگو کو یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر چونکہ ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے اور پسند کر رہی ہے، جو فیڈ بیکس آ رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے مولا کائنات کی زندگی کے اوپر ایک اجمالی سی ذرا آپ روشنی ڈالیے کہ مولا کائنات کا علم، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا حسن عمل، آپ کا اسوائے حسنہ کس طرح کا تھا، تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ مولا کائنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم وبہ نستعین هو خیر الناصر۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جیسا کہ جس نقطے کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس سطح تک پہنچنا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا ہے، یہ انسانی عقل کا کام نہیں، ہم جیسے لوگوں کی بصیرت سے بالاتر ہے۔ اس کے لیے زندگی حدیث قدسی کافی ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد، جس طرح سے مجھے آپ اور علی جانتے ہیں اس طرح سے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ بات یہاں رکتی نہیں ہے، یہ اشارہ پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یا محمد، جس طرح سے میں اور علی آپ کو جانتے ہیں اس طرح سے کوئی اور آپ کو نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ محمد، جس طرح سے میں خدا، یعنی میں سے مراد میں خالق، میں خدا، اور علی جس طرح سے آپ کو جانتے ہیں اس طرح سے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی حدیث قدسی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فضائل کی انتہا بیان کرتی ہے۔ کما حقہ فضائل علی ابن ابی طالب خدا من متعال جانتا ہے چونکہ وہ خالق ہے، یا پھر خود حبیب خدا جو ہے وہ جانتے ہیں، پیغمبر اعظم جانتے ہیں، اس طرح سے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو وہاں پہ آج کے دور میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے امیر المومنین کی سیرت میں سے؟ دیکھیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی سیرت کا کوئی بھی پہلو ہو، اگر آپ کی زندگانی میں آپ کے بچپنے کو دیکھا جائے تو ہمارے آج کے موجودہ نوجوان نسل میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت مفید ہے کہ کس طرح سے ایک بچے کا کردار ہونا چاہیے اس معاشرے میں، اور کس طرح سے کہ آپ دیکھیے کہ کہیں بھی کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے حق کے دفاع سے پیچھے ہٹے ہوں، حتیٰ کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 13 سال ہے، 13 سال ہے، اور دعوت ذوالعشیرہ کے مقام پہ جب آپ کا ہادی اور راہبر اور رہنما کہ وہ کو جس کو خدا نے بنا کے بھیجا، کہ قرآن میں خود خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم ہی امام بناتے ہیں اور تمہاری ہدایت کے لیے ہم کو بھیجتے ہیں، اور یہ خداوند متعال کا ہی بے شک کام ہے کہ وہ اس منصب کے اوپر جس کو منتخب کرے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ کے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ان کی نصرت و اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، حتیٰ کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری عمر چھوٹی ہے یا میری سن چھوٹی ہے، نہیں،
آپ 13 سالہ ہونے کے باوجود بھی دفاع امامت کر رہے ہیں، اپنے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے حاکم کی اطاعت کو جو ہے اپنے اوپر فریضہ قرار دے رہے ہیں۔ اطاعت ولی الامر جو ہے وہ واجب ہے، اطاعت معصوم واجب ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیے، آپ کسی بھی امر میں ہو، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے سخاوت کا میدان ہو، چاہے شجاعت کا میدان ہو، جو چیز ہمیں واضح اور روشن ملتی ہے وہ علی ابن ابی طالب سے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اطاعت خداوند متعال سے خالی نہیں ہے، یعنی کہیں ایسی کچھ نہیں ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ آج اگر ہم دنیا میں سنتے ہیں القابات امیر المومنین کہ وہ عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اور ید اللہ شیر خدا ہے، تو یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک شبہہ بھی شاید ہمارے بعض سننے والوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہو کہ اگر ہم ان کو عین اللہ کہیں یا وجہ اللہ کہیں یا ید اللہ کہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عین ہی وہ خدا کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، مذہب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند متعال کوئی مجسم نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ یہاں پہ اللہ اور ید اللہ سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں کو ید اللہ اس لیے کہا گیا کہ علی کے ہاتھ جب بھی حرکت میں آئے رضا خدا سے حرکت میں آئے، اس کے علاوہ کبھی حرکت میں علی کو لسان کہا گیا ہے کہ علی کی زبان نے جب بھی کچھ کہا ہے تو وہ اطاعت خدا میں کہا ہے، رضایت خدا میں کہا ہے، اپنی ذات کے لیے خود کبھی کچھ نہیں کہا۔ اور دوسرا جو نقطہ یہاں پہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اطاعت مولا کرنی ہے، کہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی میدان ہوتا ہے، جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر دیتے ہیں، یہ کوئی بات کہتے ہیں آپ تو آپ بغیر کسی چوں چرا کے اس جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے مولا کی اطاعت کی جائے، کس طرح سے اپنے امام کی اطاعت کی جائے، بغیر کسی چوں چرا کے بس امام نے کہہ دیا تو تسلیم کر لینا چاہیے، اس میں بغیر کسی شک و شبہ کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ آج ہمارے اس زمانے کے لیے بھی ایک پیام ہے کہ ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے، اور اپنے معصومین علیہ السلام کے فرامین کے اوپر تابع کس طرح سے ہونا ہے۔ بہت بہترین، بہت بہترین۔ اچھا مولانا صاحب، اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ مولا کائنات نے جس طرح رسول خدا کی زندگی میں آپ نے بھی فرمایا کہ جس طریقے سے ان کی اطاعت کری، جس طریقے سے ان کے ہر حکم کے تابع رہے، بعد رسول خدا آپ نے وہ جو 25 برس اپنے حق سے محرومی کے گزارے، اس 25 برس میں آپ کا کیا طرز عمل رہا مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے کس طریقے سے ہدایت کا انتظام جاری رکھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہدایت کا سر چشمہ تو آپ ہی تھے، اور تو آپ نے اس وقت کیا طریقہ کار اپنایا؟ آپ نے 25 برس کی زندگی میں ہمیں وہ مولا کائنات، وہ انسان جو سب سے بہتر بولنا جانتا تھا، اس نے وہ 25 برس خاموشی میں گزارے، مگر یقیناً اس کے اندر وہ ہدایت کے فرائض سے قطعی غافل نہیں رہے۔ تو اس زندگی کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے، بعد رسول خدا جو۔ دیکھیے، کیونکہ امام علی مقام بالآخر ہادی ہیں، اور امام کے اوپر ہدایت فریضہ ہے، قاعدہ لطف جو ہے وہ امام کا بھی جاری ہوتا ہے کہ یعنی جب انسان امام معاشرے میں کچھ ایسی چیز دیکھے کہ وہاں پہ دین اسلام کو کوئی خطرہ پیش آ رہا ہے یا یہ دین کے منافی کام ہو رہا، تو وہاں امام جو ہے ضرور، چاہے حالات کوئی بھی ہوں۔ اب دیکھیے کہ امیر المومنین علی ابن طالب کا جو دور ہے رسول خدا کے بعد پراشوب دور ہے، حتیٰ کہ روایات میں، حتیٰ کہ بزرگان یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا دور کسی اور معصوم کا نہیں تھا، یعنی مظلوم ترین دور امیر کائنات کا دور ہے۔ کیسا کہ ایک دیکھیے عمل ہے کہ جب آپ رسول خدا کو دیکھتے ہیں اس زمانے میں تو امیر المومنین بلندی پر ہیں، ہر مقام میں، ہر جگہ پہ پہلا نمبر جو ہے، پہلے جگہ پہ امیر المومنین آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں۔
رسول کی زبان سے جز علی اور کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن جیسے ہی رسول خدا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور علی کے اوپر یہ مظلومیت آ جاتی ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سب کچھ چھن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اسلام اور امت کا اتحاد جو ہے، چونکہ بالآخر معصوم ہے اور اپنی خواہشات سے ہٹ کے بالاتر ہو کے دفاع اسلام اور امر الہی جو ہے وہ مد نظر ہے، تو اس لیے والسلام یہاں پہ جو ہے وہ دفاع اسلام کی خاطر قوت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی کے متعلق امام علی مقام نے جو ہے وہ خود نہج البلاغہ میں تیسرا خطبہ ہے، خطبہ شکشکیہ کے نام سے، کہ جس میں معصوم خود فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کیسے جو ہے وہ اپنے حق کا دفاع، اپنے حق کے لیے قیام کرے یا اس کے لیے لڑے کہ جس کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا ہو۔ اب یہاں جب مبصرین یا حاشیہ گا کہ آپ سے کٹے ہوئے بازوؤں سے کیا مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں کٹے ہوئے بازوؤں سے مراد جو ہے وہ آپ کے اصحاب ہے، آپ کے جو ہیں چاہنے والے ہیں۔ کہ آپ دیکھیے کہ ایسا پرعشوب دور کہ جب ممبروں کے اوپر سے اور نماز میں قنوت کی حالت میں جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اور امام علی مقام کو ذوبطان کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ لعنتوں کا جو ہے وہ ایک سدباب ایک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف آپ صحاب ہیں جو آپ کے جانثار ہیں، ان کو کسی کو ملک بدر، اس کو کسی کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے، کسی کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، زد و کا شکار ہوتے ہیں، آپ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ تنہا معصوم جو ہے وہ کس طرح سے امت کی فلاح چاہے گا؟ لیکن یہاں پہ دوسرا جو نقطہ نظر دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قطعاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے وہ دفاع اسلام سے کسی بھی مقام پر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ اپنی ظاہری خلافت کے زمانے سے پہلے تک جو 3 خلفاء کے ادوار رہے ہیں، وہ اگر کسی بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، امیر المومنین ان کے مشورے کے لیے جو ہے وہ سامع ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے بہت ساری جنگوں میں جو ہے امیر المومنین ان کو جو ہے مشورہ دیتے ہیں، لیکن فرنٹ لائن پہ آپ کو یہاں پہ مولا کائنات نہیں ملتے۔ اب یہی ایک بات جو میں مزید کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ پروگرام میں اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا، وہ یہ کہ قتل علی کے اسباب جو ہیں وہ کیا مہیا ہوئے کہ یہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ کہ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ اسلام کا شناسہ بکھرتا نظر آتا ہے۔ جب مولا کو ظاہری خلافت ملتی ہے اس وقت بھی حالات یہ ہیں کہ خود مولا فرما رہے ہیں اسی خطبہ شکشکیہ میں، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس خلافت کو ایسے سونپا گیا، اس کی مثال میرے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے ایک اونٹنی کا بچہ ہو اور وہ جو ہے بے مہار ہو چکا ہو، یعنی وحشی ہو چکا ہو، اب جو ہے اس کا سوار اس کے اوپر سوار ہے، اگر اس کی لگام کو اس کا سوار کھینچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، نہیں تو وہ اپنے سوار کو الٹ دے گا۔ اب یہاں پہ حالت اس وقت خلافت کی اس طرح سے ہے، اس طرح سے شناسہ بکھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جب امیر المومنین دیکھیے آتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کو جو سب سے بڑا خدشہ لاحق ہوتا ہے وہ خود اسلام کے اندر سے ہی جو ہے بنی امیہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور مخالف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے صفین جیسی جنگ جو ہے وہ واقعہ ہوتی ہے۔ اب اس جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ خوارج جو ہے وہ نکل کر سامنے آتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کلمہ گو ہیں، ان کے خلاف نہ لڑا جائے، اور آپ حتیٰ کہ اب دیکھیے یہاں پہ مظلومیت امام کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب انسان کے پاس معرفت معصوم نہ ہوگی تو وہ کس قدر پست ہو جائے گا۔ اب اس سے بڑا پستی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو خود علی ابن ابی طالب کے ساتھ لڑ رہے ہیں بر علیہ بنو امیہ غریب شام، اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بند ہوتا ہے تو اس طرف جو ہے بولتے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش قرآن کا دفاع کرنے کے لیے امام کے خلاف تلواریں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں علی اگر آپ اپنی فوج کو واپس نہ بلائیے گا تو ہم آپ کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ سر سے تن سے جدا کر دیں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ ٹولہ جو ہے جدا ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ مولا نے ڈائریکٹ ان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہی ابن ملجم مرادی جو ہے وہ 2 روایات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ خود صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ موجود ہے، حتیٰ کہ جب مولا جو ہیں
جب مولا نے طلب کی ہے تو یہ جو قاتل ہے مولا کا اور یہ بیعت کرنے جب آتا ہے تو مولا نے تین مرتبہ اس سے جو ہے وہ بیعت طلب کی، باقیوں سے ایک مرتبہ، اس سے 3 مرتبہ بیعت طلب کی۔ اور جب اس نے پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا بالکل صحیح آغا، میں آپ کو اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ امیر یہی گفتگو المومنین کہ یہ ابن ملجم جو ہے یہ مولا کے اصحاب میں شامل تھا، اور یہ کیا حالات ہوئے کہ ایک شخص جو مولا کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے اور وہ بعد میں اس حد تک اس نہج پہ کیسے پہنچا یا کیسے پہنچایا گیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ یہ کیسے ہوا۔ دیکھیے معصوم کا ایک خود امیر المومنین کا ایک جملہ اس میں بڑا کارساز ثابت ہوگا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ 2 گروہوں نے میری کمر توڑ دی۔ پوچھا گیا وہ کون سے گروہ ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ایک گروہ وہ کہ جو عابد ہیں لیکن جاہل ہیں، عابد تو ہیں، اللہ عبادت گزار تو ہیں، سجدہ آشنا ہیں، صحیح، عبادت کے معنی کو سمجھتے نہیں۔ کہا دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو عالم تو ہیں لیکن بے عمل ہیں، ان کے عمل میں کوئی رنگ و بو نہیں لگتی۔ اب یہاں پہ یہی عابد و جاہل تھے کہ جو ظاہراً حلیہ تو ان کا ایسا تھا کہ جو مسلمانوں میں کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب ان کی حالت یہ تھی کہ ماتھے پہ بڑے بڑے مرحاب اور قاری قرآن اور ہاتھ ایسے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے جو ہے وہ ایک نمود و نمائش کے لیے جو ہے وہ بڑے پیکر بنے ہوئے ہیں، لیکن معرفت نہیں ہے اپنے امام کی۔ جب عابد جاہل کا نقصان کیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہوگا جب ایک عابد کہیں عبادت کر رہا ہوگا اور اپنی عبادت میں مشغول ہوگا، جب اس کو جا کے یہ کہا جائے گا کہ بھائی عبادت کو چھوڑو، معاشرے میں تمہاری ضرورت ہے، وہاں پہ اسلام کے اوپر مشکل آن پڑی ہے، تمہارے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم میدان میں آؤ، اس وقت وہ یہ کہے گا کہ نہیں مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف اپنی عبادت سے مطلب ہے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کو بھی اپنے آپ سے مطلب تھا کہ آپ دیکھیے جب صفین میں معرکہ پڑتا ہے اور یہی جو ابن ملجم مرادی ہے، یہاں کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب صفین کی فتح کی خبر جو ہے وہ اہل کوفہ والوں کو سنائی دی جاتی ہے تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو ہے وہ پہلے آگے ہوتا ہے، اور جو یہ وہ شخص ہے جو اہل کوفہ کو خبر سنا رہا ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے فتح پائی ہے۔ یہ وہ جو شادیانے بجا رہا ہوتا ہے، مولا کی فتح کی خبر سنا رہا ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیونکہ معرفت امام نہیں تھی، علم کی کمی تھی، عبادت تو تھی، تقویٰ تو تھا، لیکن معصوم نہیں تھی، اپنے امام کی معرفت نہیں تھی۔ اب ہوا کیا کہ وہ یہ دیکھتا ہے، 2 روایات ہیں، ایک اور روایت میں نقل کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کہا گیا کہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو ہے نہروان میں سے فرار ہو گیا اور مکے چلا گیا، وہاں جا کے اپنی تبلیغات جو ہے وہ انجام دی اور ایک عقیدہ اور یہ سلسلہ۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ حتیٰ کہ یہ نہروان میں بھی مولا علی کے ساتھ ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو مارے جانے والے ہیں ان کے اہل و عیال ان کی لاشوں پر رو رہے ہیں اور گریہ وزاری کر رہے ہیں تو اس کا دل جو ہے وہ پسیج سوچتا ہے کہ ہوتا ہے میں یہاں پہ غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے میں جو ہے وہ غلط کر رہا ہوں، اور یہ امام کے مخالف ہو جاتا ہے۔ بارکیف روایت کوئی بھی ہو، پہلی فرار کی روایت ہو یا نہروان میں مولا کے ساتھ ہونے کی، بات یہاں پہ معرفت معصوم کی ہے کہ آپ دیکھیں کتنی مظلومیت ہوگی کہ آپ امام کے ساتھ ہیں، امام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، امام کے ساتھیوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، امام کے وجود کو درک کرتے ہیں، صبح شام امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ منصب امامت سے اور امام کی اطاعت سے آشنا نہیں ہیں۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ امام کی اطاعت یعنی کیا، امام کی اطاعت مجھے کیسے کرنی ہے۔ اب جب یہ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ عقیدے کی خرابی یہ جب پیش آ جاتی ہے اور یہ پھر پروان چڑھ جاتی ہے تو پھر ابن ملجم مرادی جیسے لوگ جو کل امام کی صف میں کھڑے تھے، امام کے خلاف ہو کے خود امامت پر پھر کاری ضرب لگانا شروع کر۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تو قبلہ پھر یہ بتائیے کہ شب ضربت کا تھوڑا ہمیں حال بیان کیجئے، اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلیں گے کہ 19ویں شب کو ضربت لگتی ہے اور پھر 20ویں کا دن کیسے گزرتا ہے، اور مولا کائنات اس تکلیف میں ہیں اور
جو سارے معاملات ہوئے ابن ملجم کو جب لایا گیا مولا کے سامنے اور مولا نے کہا اسے شربت پیش کرو، یہ سارا اگر آپ منظرنامہ ہمیں آپ نے ذرا دیکھیے جیسے کہ کہا گیا معصوم بالآخر معصوم ہے اور اپنے ایک منصب پہ با کمال ہے، اپنے ہر ایک فعل میں با کمال ہے اور کوئی اب دیکھیے کہ جب معصوم کو ضرب لگتی ہے، جیسے گزشتہ رات بھی جو ہے وہ عرض کیا گیا کہ ایسی ضرب لگتی ہے کہ مثل یہ دی جاتی ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ 2 حصوں میں بدل جاتا ہے، 2 حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کو اور سہارا دیتے ہیں، ان کی نماز کو تمام کرواتے ہیں اور خود جماعت سے انجام دیتے ہیں، اور بابا کو جب گھر لایا جاتا ہے، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب علی کو سہارا دے کے ان کے گھر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو علی ابن ابی طالب ایک جملہ کہتے ہیں اصحاب سے، جو بعض خطبہ نقل فرماتے ہیں یہاں پہ کہ کہا کہ اے صحابہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اکیلے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ایسا کیوں؟ کہا تم نہیں جانتے میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میرے گھر میں میرے اہل و عیال موجود ہیں، جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ اب دیکھیے کہ ایک باپ کہ جس کو کتنی پرواہ ہے اپنی بیٹیوں کی کہ مجھے اس حالت میں نہ دیکھیں کہ میں خون میں غلطان ہوں، شاید ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھیں گی، ان کی صدائیں بلند ہوں گی، یہ اصحاب سنیں گے ان کے چیخو پکار کی آوازیں، کتنی پرواہ ہے علی کو آج اپنی دختران کی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ روز، اب میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا، مولا آج آپ کو اتنی پرواہ ہے زینب یا ام کلثوم کی، آپ نے کیا ہوگا کہ جب حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا اور بہن کھڑی دیکھتی رہی، آپ نے اس وقت کیا ہوگا کہ جب زینب عالیہ کو اسیر کر کے درباروں میں پھرایا گیا، تو جب مولا کو گھر لایا جاتا ہے اور پھر جب پوچھا گیا، یہاں پہ ایک اور نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کو کس نے مارا ہے، آپ کو کس نے اس حالت میں پہنچا دیا گیا ہے، تو معصوم یہاں فرماتے ہیں کہ اے حسن مجھے اس شخص نے مارا ہے کہ جو ایک یہودی کی شبیہ رکھتا ہے۔ مجھے اپنے رسول اللہ کے وہ جملے یاد ہیں کہ انہوں نے جو جملے کہے تھے کہ علی تم ایک یہودی یا یہودی کے مثل ایک شخص کے ہاتھوں جو ہے وہ شام شہادت نوش کرو گے۔ تو کہاں ہے؟ جب اس کو لایا گیا تو آپ دیکھیے کہ وحر علی ابن ابی طالب، وحر مقام عصمت و طہارت، کہ جب اس کو لایا جاتا ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے، وہ بڑا ڈرا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کے معصوم فرماتے ہیں اس کو شربت پہ لایا جائے، اس کو شربت دے دو، اس کو شربت دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے قاتلوں کی بھی میزبانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کی رضا، یہ فقط خدا کی رضا کو دیکھتے ہیں اپنے عمل میں کہ اگر ہم سے خدا راضی ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہ شربت پیش کیا جاتا ہے اور شربت پیش کرنے کے بعد جب طبیب کو بلایا جاتا ہے اور طبیب آ کے معائنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کا زخم اتنا گہرا ہے، یہ زہر اتنی خطرناک ہے کہ مشکل ہے علی کا بچنا، لیکن علی کو تکلیف سے ایک ہی چیز آرام دے سکتی ہے، وہ یہ کہ علی کو جتنا ممکن ہو دودھ پلایا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا جو یتیموں کا سہارا ہے، جو مساکین کا سہارا ہے، اب جیسے یہ بات کوفے میں عام ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے پیالوں، دودھ سے بھرے ہوئے پیالے لے کر علی ابن ابی طالب کے در پر آ پہنچتے ہیں اور آ کر وہ دودھ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری طرف سے یہ نذرانہ ہمارے مولا و آقا کو دے دیجئے گا۔ کیونکہ یہ وہ علی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ان یتیموں کو کہا کہ کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھنا، کبھی تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو بلا جھجک کہہ دینا کہ تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس بارے میں ہمیں یہ معلومات فراہم کری، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور بہت مشکل یہ شبیں ہیں
اور ہم تمام مومنین، تمام مسلمین کی خدمت میں اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، کہ ایک وقت میں غازی بھی نمازی بھی جری بھی، ایک وقت میں غازی بھی نمازی بھی جری بھی، اسلام کی حرمت کے لیے چارہ گری بھی، اور بانی اسلام کی سینہ سپری بھی، اوصاف الہی بھی صفات بشری بھی، واللہ کے حیدر کی اگر ذات نہ ہوتی، اسلام جو ہوتا بھی تو یہ بات نہ ہوتی۔ تو انشاءاللہ کل کی شب میں آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی، اور کل شب شہادت ہے تو ہم اس حوالے سے مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی ٹیم کی طرف سے، قائم ٹی وی کی طرف سے، اور ناظرین آپ سب بھی اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے، اور ہم آپ سب کی خدمت میں مولا کائنات کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔